امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے وہ مثال دی ہے قرآن پاک جو بے توجہی سے سنتے ہیں ان کے لیے، کہ جب تمہارا کوئی دوست تمہیں خط دے، لیٹر، تو تم اس کو چلتے چلتے یا سڑک پر یا بھیڑ بھاڑ میں، یہ میں اب خلاصے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، گہما گہمی میں پڑھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ تم کیا کرتے ہو، کنارے ہو جاتے ہو، کنارے ہو کر بڑی توجہ کے ساتھ اپنے دوست کا خط پڑھتے ہو کہ ایسے کیا لکھا ہے۔ تو اپنے دوست کا کلام تو اتنی توجہ سے پڑھو، اور اللہ کا کلام اس میں کوئی توجہ نہ دو تو بہت بڑی چوٹ کی بات ہے۔ تو اسی طرح اب خبریں توجہ سے سنو، اپنے دوست کی خبر توجہ سے سنو، اپنے سیٹھ یا اپنے افسر کی بات توجہ سے سنو، اور اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس کوئی توجہ کا ذہن نہیں ہے، نو لفٹ بالکل۔ تو یہ عقلی طور پر بھی ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ معمولی میٹنگ جو ہوتی ہے، جیسے کوئی سماجی ادارے کی میٹنگ ہے یا کسی بھی کوئی چھوٹی موٹی خاندانی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ اسی ٹاپک پر رہتے ہیں اور توجہ سے، کوئی اس میں ہلا گلا وغیرہ عام طور پر نہیں کرتے۔ وہ ایک الگ بات ہے، بد اخلاقیاں ہو جاتی ہوں بعض اوقات، لیکن یعنی کہ اس بات پر ان لوگوں کے یعنی کہ ایک نقطے پر یہ جمے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری مطلب پوزیشن بس عجیب و غریب اور غریب و عجیب ہے۔ ہم لوگ بس وہ ادھر ادھر ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، زبان بھٹکتی رہتی ہے، ادھر بس توجہ نہیں رہتی۔ تو جس طرح آج توجہ سے آپ سن رہے ہیں، اکا دکا ٹھیک ہے ٹیک لگائے ہوئے وہ نہیں مانتے، اب ان کے نصیب ہٹتے بھی نہیں ہیں۔ اب میں بولتا ہوں تو یہ ہو جاتے مگر ہٹتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ ان نافرمانوں کا بنے گا کیا ہے؟ جبکہ بولتے ہیں جان بھی قربان ہے اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا، تو اب جب تھوڑی سی نفس کو تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں تو کیا خاک جان قربان کریں گے؟ بھاگنے والوں میں بھی شاید سر فہرست ہوں۔ تو یار ایسا نہیں کرو، ہٹ جاؤ، محبت سے ہٹ جاؤ۔ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے میری ذات کو کیا تکلیف، میری ذات کو بھی تکلیف ہے، تو یہی ہے کہ یہ بیچارے یار مانتے نہیں ہیں، ان کی بھلائی کے لیے بولتا ہوں، اپنی بھلائی کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، نہیں مانتے۔ تو اب بھی دیوار پر ٹیک لگا کر یا دیوار کے قریب ستون کے قریب بیٹھے ہوئے، مرضی ان کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم دے، اور جو باتیں میں نے کی اس لیے نہیں، یہ احکام اللہ اور رسول کے اس لیے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمیشہ آخری سانس تک۔ فیضان مدینہ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں، دعوت اسلامی کے مبلغ کو سن رہے ہیں، اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں بھی کسی عالم دین کو سنیں آپ کہ وہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے، تو توجہ سے سننا یہ لازم کمپلسری ہے۔ آپ کی اور ہم سب کی آخرت کی اسی میں بھلائی ہے۔ دیکھو روز روز اتنی تفصیل سے ہمیں کوئی سمجھائے گا نہیں، اگر روز روز سمجھائیں گے تو پھر بوریت ہوگی، تو اتنی توجہ سے آپ سن بھی نہیں پائیں گے، ناظرین بھی تنگ آ جائیں گے۔ تو اس لیے وہ اسی کو کافی سمجھے۔ یہ الحمدللہ میں نے بہت تفصیل بیان کر دی اس میں، میرے حساب سے تو میں نے کوئی اس میں ایسی بات شاید نہیں چھوڑی، اکا دکا چھوڑی ہوگی، تقریباً میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، بات چھوڑی ہے، لیکن یہ کہ جو سمجھانا تھا وہ میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا آسان الفاظ کر کے آپ کو میں نے سمجھایا، جتنا میری سمجھ میں آیا۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتی، بعض ہارڈ الفاظ ہوتے ہیں تو پھر پڑھ کے گزر جاتا ہوں، لیکن میں نے تقریباً آپ کو میرا اندازہ کہ میں نے سمجھا دیا الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔